الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اللہم انت القابض وانت الباسط لا الہ الا انت وانت علی کل شیء قدیر. وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. حضرات عزیز وقار تسی نا انہوں تھوڑا جا اگے کرو، تسی آن کے کھول کے یہ نا سیٹ نہیں ہو رہا. اتنے نا پیچھے چیز رکھ دو کوئی تاکہ ڈھلا کرو ان تھوڑا جا. ہاں اتنے دسو. حضرات ذی وقار ماشاءاللہ بڑی خوشی دی بات ہے کہ آج اللہ دی خاص توفیق دے نال نہایت ہی قابل قدر عزت مآب حضرت الاستاذ فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد اکبر صاحب اور دیگر جماعتی احباب رفقاء انہاں دے کہن تے پہلی مرتبہ آپ دی اس مرکزی جامع مسجد دے اندر آپ جیسے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی ہے. پوری توجہ میرے وال رہے. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا کہ غالباً مدرسے دے طلباء بھی تشریف فرما نے، مدرسے دے اساتذہ اور خصوصی طور دے میریاں ماواں بہناں پردے دے اندر بھی تشریف فرما نے. اپنے مزاج دے مطابق آغاز دے اندر میں ایک دعا کرنا سب جوم کے آمین کیا جے کہ اللہ سونیا اسی جیسے کیسے بھی ہاں، اے اللہ اسی تیرے بندے ہاں، تیرے دردے فقیر بندے، لاغر بندے، کمزور بندے، بے کس بیچارے، فقیر الاللہ، محتاج الاللہ. اے اللہ سونیا سانو تیری رحمت تو علاوہ سہارا بھی کوئی نہیں. اے اللہ سانو کوئی بھی دکھ آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، اسا کسی بھی دربار مزار خانقاہ تے جا کے سر نہیں جھکاؤندے، اسی کڑے من کے چھلے تاکے تویز پہن کے اپنا علاج نہیں کرتے. عرشاں والے ربا جدوں بھی کوئی پریشانی ہوندی ہے اکو تیرے در تے آگے سجدہ ریز ہو جانے ہاں. اے میرے اللہ جے تینوں ساڈے عقیدے دی غیرت پسند ہے تو آج دے اس پروگرام دی برکت دے نال سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما. حضرات ذی وقار پوری توجہ میرے والے. عذر نہیں تو ٹیک بھی مناسب نہیں. موبائل بند کرو، پوری توجہ دل لگی انہماک دے نال مسجد دے اندر تشریف رکھو. میں تو اکثر اوقات کہا کرنا کہ اتنی عاجزی اور شرمندگی دے نال اللہ پاک دے گھر پاک دے اندر بیٹھنا چاہیے کہ اللہ نو ساڈا بیٹھنا ہی پسند آ جائے تو اللہ کہے کہ جا بندیا میں تیرے گناہاں تے اپنی رحمت دا قلم پھیر دیتا ہے. حضرات ذی وقار بلا تاخیر، بلا تمہید، بلا تطویل میں اپنی بات دا آغاز کرنا. چھڈو بھی ادھر سارے تسی توجہ میرے وال رکھو، آن جانتے ہو پوری توجہ. تانوں پتہ ہے کہ ماشاءاللہ اکبر صاحب جانتے نے میں نہایت سنجیدگی دا قائل ہاں. سارے ساتھی توجہ میرے وال رکھو. علماء کرام نے اس موضوع دے متعلق بہت زیادہ لکھے ہیں. میں اس واسطے موضوع بیان کر رہا چونکہ مدرسے دے طلباء بھی تشریف فرما نے
علماء کرام نے اس موضوع کے متعلق بہت زیادہ لکھے ہے کہ فرائض تو بعد سب نالوں بہترین اور وڈی عبادت اور نیکی کیڑی ہے؟ فرض نماز، فرض روزہ، فرض حج، فرض زکات، ایدے تو بعد سب نالوں وڈی عبادت اور نیکی کیڑی ہے؟ میں علماء کرام دے 2-3 اقوال تساں دے پیشے خدمت کر کے اپنا موقف بھی بیان کرنا اور میں تساں سب احباب دی رائے بھی جاننا۔ بعض علماء کرام نے لکھے ہے کہ کسی بھی نیکی دے متعلق ایک کلیئر کٹ بات نہیں کہی جا سکتی کہ جی جڑی فلاں نیکی ہے اے فرائض تو بعد سب نالوں وڈی نیکی ہے۔ حالات دا تقاضا ویکھیا جائے گا، موقع محل اور مناسبت ویکھی جائے گی۔ جس موقع تے انسان جڑی بھی عبادت بہترین سمجھدا ہوئے گا او فرائض تو بعد سب نالوں وڈی عبادت ہوئے گی۔ مثال دے طور تے تساں مین سڑک تے جا رہے ہو، پوری توجہ میرے ول، تساں مین سڑک تے جا رہے ہو، ویکھیا کہ رستے دے اندر کسے دا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، او مریض بیچارہ خون دے اندر لت پت تے او دا لہو بہ رہا ہے، خون بہ رہا ہے۔ علماء کرام نے لکھیا ہے کہ اس موقع تے فرائض تو بعد تواڈی سب نالوں وڈی عبادت ہوئے گی کہ جس مریض دا خون بہ رہا ہے اے دے خون نو صاف کیتا جائے، نکیز کیتا جائے، مرہم پٹی دا انتظام کیتا جائے، انہوں ہاسپٹل پہنچایا جائے، نہ کہ ادھر مریض دا خون بہ رہا ہے بندہ دے کول انج مسلح بچھا کے تسبیح پڑھنا شروع کر دے وے۔ اتھے تسبیح پڑھنا بڑی نیکی نہیں بلکہ مریض دے خون نو صاف کرنا اور انہوں ہاسپٹل پہنچانا بڑی نیکی ہے۔ جو سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ایدی دوسری مثال ایسے سمجھو، تساں کسے دے کول مہمان گئے ہو، آگے جڑا تواڈا میزبان ہے، علماء کرام نے لکھیا ہے کہ میزبان دی فرائض تو بعد سب نالوں وڈی نیکی ہوئے گی کہ جڑا او دے کول مہمان آیا ہے او دی خاطر تواضع کرے، چائے پلا سکتا ہے تو چائے پیش کرے، کھانا کھلا سکتا ہے تو کھانا پیش کرے، او دے واسطے بستر لگائے، او دے کول بیٹھے، او دے نال گپ شپ لگائے، انہوں کمپنی دے، نہ کہ مہمان گھر آیا ہوئے بندہ نو پوچھے دسے ہی نہ، او دے کول انج بندہ مسلح بچھا کے قرآن پاک کھول کے پڑھنا شروع کر دے وے۔ ایتھے قرآن پڑھنا بڑی نیکی نہیں بلکہ قرآن تے عمل دی ضرورت ہے۔ قرآن پاک نے دسیا ہے کہ جدو کوئی مہمان آئے تو سا دی خاطر تواضع کرو۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دے کولو کسی نے سوال کیتا کہ امام صاحب فرائض تو بعد سب نالوں وڈی عبادت اور نیکی کیڑی ہے؟ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ دے بندو، جس اللہ پاک نے توانوں صحت دیتی ہے، توجہ میرے ول، جس اللہ پاک نے جوانی دیتی ہے، جس اللہ پاک نے گھر بار عطا کیتا ہے، 5-6 فٹ دا قد کاٹھ عطا کر دیتا ہے، ہر پل، ہر دم، ہر قدم زبان تے اس سونے اللہ دے سونے نام نو جاری رکھیا جائے، اے فرائض تو بعد سب نالوں وڈی نیکی ہے۔ شیخ صاحب دا موقف اپنی جگہ تے بجا ہے، لیکن منڈی بہاؤ دین دے رہنے والوں، میری جہاں تک آج دی آواز جائے، لائیو پروگرام پوری دنیا تے جاری ہے۔ میں صحیح البخاری پڑھ کے جس نتیجے تے پہنچیا کہ اللہ دے بندو، انسان دی فرائض تو بعد سب نالوں وڈی نیکی ہے جے انسان نو جدوں بھی موقع ملے انسان سنت دے مطابق وضو کرے، اور سنت دے مطابق وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز اپنے سونے رب واسطے پڑھ دے وے، اے فرائض تو بعد سب نالوں وڈی نیکی ہے۔ کیوں؟ اس 2 رکعت نفل نماز اندر قیام بھی ہے، ایدے اندر رکوع بھی ہے، ایدے اندر سجدہ بھی ہے، ایدے اندر تشہد بھی ہے، ایدے اندر درود بھی ہے، ایدے اندر قرآن بھی ہے، تے مدینے والے مصطفیٰ دا سونا تے سچا تے سچا فرمان بھی ہے۔ حضرات اگر تسی میرے کولو سوال کرو کہ قاری صاحب تسی پڑھ پڑھا کے کس نتیجے تے پہنچے جے، حضرات ذی وقار منو پیدا کرنے والے کی بریائی دی قسم ہے، میں پڑھ پڑھا کے جس نتیجے تے پہنچیا کہ جڑا بندہ اپنی تنہائی دے نفلاں دی کیفیت نو چیک کر لیندا ہے، اللہ پاک اس بندے دی مٹی نو سونے اندر تبدیل کر دیندے نے۔
یار کتے نفل نماز پڑھ کے ویکھ اللہ نے کنی جان رکھی ہے نفل نماز دے اندر. اگر میرے مجمع دے اندر کوئی بیمار آیا ہے, میرے مجمع دے اندر کوئی مقروض آیا ہے, میرے مجمع دے اندر اگر کوئی پریشان ہویا ہے, بھائی جان پریشان ہون دی ضرورت نہیں. اگر میریاں ماما بہناں سماعت فرما رہیاں نے, ماں جان میری بہن محترمہ پریشان ہون دی ضرورت نہیں, مصلے بچھا لو, وضو بنا لو, گھراں دے اندر بہ کے نفل نماز پڑھو. بلکہ میں بخاری دے اندر پڑھے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کہندا ہے قاری صاحب میریاں دعاواں اٹک گئیاں لٹک گئیاں قبول نہیں ہوندیاں, میں دعا کر کر کے تھک گیا قبول نہیں ہوندی, مدینے والے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الحاجہ پڑھ کے جیڑا بندہ دعا کردا ہے اللہ پاک نفلاں دی برکت دے نال بندے دی دعا نو قبول و منظور فرما لیندے نے. بھائی جان کتے نفل نماز پڑھ کے ویکھ یار رب نے کنی تاثیر رکھی ہے. اگر بیٹیاں دے معاملے دے اندر پریشان جے, معیشت دی تنگی دی وجہ تو پریشان جے, ملکی معاملات دی وجہ تو پریشان دے, گھریلو نچاکیے حاسدین تنگ کر دے نے, شریکہ تنگ کر دے, برادری تنگ کر دیے, بھائی جان پریشان ہون دی ضرورت نہیں. رب دی قسمیں کتے ادھی رات ویلے رب دی کنڈی کھٹکا کے ویکھ رب نے کنا نشہ رکھیا ہے. آئیے میں اللہ پاک دا قرآن پاک پڑھنا چاہنا, پھر چند دلائل حقائق تے غور فرمانا کہ جیڑا بندہ نفل نماز پڑھدا ہے رب انہوں شان کی عطا کردا ہے. آئیے اللہ دے قرآن تے غور فرمانا, اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر کی فرمایا. اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے سنو لوگو اس شہر دے اندر ساڈا پیغام کیے, اس مسجد دے اندر ساڈا پیغام کیے, اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب دا پیغام کیے. اللہ دے بندو نفلاں دے نال پیار کرو, نفل نماز دے نال محبت کریا کر. اللہ پاک تینوں جدوں بھی موقع دے دے وے کلا بہ جایا کر, کنڈی لا لیا کر, رات دی تاریکی دے اندر اٹھ اٹھ کے نفلاں دے نال پیار کریا کر. کدے کدے مسجد دے اندر آ کے مکان دے اندر تے مکان دے اندر ہی مصلا بچا لا, دکان دے اندر مصلا بچا لو. نفلاں دے نال پیار کرو, رج رج کے نفلاں دے نال پیار کرو. جیڑا بندہ نفل نماز دے نال پیار کردا ہے تے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. کہ جیڑا بندہ نفلاں دے نال پیار کردا ہے مدد منگو. میرے ول ویکھیا جے میں ترجمہ کراں, مدد منگو اپنے اللہ پاک دے کولوں, صبر کر کے تے نماز پڑھ کے. جدوں بھی کوئی پریشانی آ جاوے, دکھ آ جاوے, مصیبت آ جاوے, کڑے پہنن دی ضرورت نہیں, چھلے پہنن دی ضرورت نہیں, دھاگے لے کے اپنا راہ لبن دی ضرورت نہیں. کسے دربار مزار خانقاہ دے جا کے تے انج اوتھے جا کے نمک دی ڈلی رکھ کے آن دی ضرورت نہیں, بلکہ وضو بنا لو, مسلے بچا لو. آئیے لوگو جے تواڈی توجہ میرے والے جڑے بندے نفلاں دے نال پیار کردے, پہلا نفل نماز دا فائدہ کی ہے, پڑھو ذرا میرے مکی مدنی سرکار دے درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں ادھی رات دا ویلا آ جاندا ہے, میرے ول ویکھیا جے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں ادھی رات دا ویلا آ جاندا ہے اللہ پاک جسمانی دنیا دے سارے پردے ہٹا دیندے نے. اللہ پاک پردے ہٹا کے تے اپنے بندے دے نال ایک گل کردے نے. اللہ پاک اپنے بندے نو کہہ رہے نے کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ, کہ میرا بندہ جدو نفلاں دے نال پیار کردا ہے, میرا بندہ جدو نماز تہجد دے نال پیار کردا ہے, آہستہ آہستہ اینا میرے قریب آ جاندا ہے کہ میں اپنے بندے دا محب بن جانا تے میرا بندہ میرا محبوب بن جاندا ہے. آؤ لوگو جے اللہ پاک دے پیارے بندے بننا چاہندے جے, اللہ دے بھائی جے محبوب بندے بننا چاہندے جے, پھر نفلاں دے نال پیار کرو. آ ویکھ لے ویریا تو ایک ایم پی اے دے پیار واسطے کنی محنت کرنا ہے, ایک محلے دے چودھری دے پیار واسطے کنی محنت کرنا ہے کہ تینوں محلے دے ایس ایچ او دا پیار مل جاوے. تے یار جس اللہ نے تینوں صحت دتی ہے, جوانی دتی ہے, کاروبار دتا ہے, گھر بار عطا کیتا ہے, اس اللہ پاک واسطے تو کچھ بھی نہیں کردا.
حضرات ویکھ لو دنیا دے واسطے اسی کنیاں محبتاں کرنے آ تے جس اللہ پاک نے تینوں انہاں کچھ دے دیتا ہے کدے نفل پڑھ کے رب دا شکریہ ادا کیتا ہے؟ اللہ دے نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والوں محبت کرنے والوں سنو لوگ اس شہر دے اندر ساڈا پیغام کی ہے۔ پہلا نفل نماز دا فائدہ میں بیان کر چکے ہیں کہ جڑا بندہ نفلاں دے نال پیار کردا ہے اللہ پاک دا محبوب بندہ بن جاندا ہے۔ ہن چند منٹ ذرا مینوں تہاڈی توجہ چاہیدی ہے، سارے ذرا میرے ول ویکھیا جے، اکھ چ اکھ پا کے ذرا گل تے سنیا جے۔ اللہ دی قسم بخاری دی حدیث دے اندر کنا نشہ ہے، ہن میں تہاڈے ایمان نو تازہ کرن لگا۔ اس تو پہلے منہ میٹھا کر لیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ میرے والے دوسرا نفل نماز دا فائدہ کی ہے۔ حضرات سردی دی رات ٹھٹھر دی رات روایت صحیح البخاری دے اندر اما جی عائشہ سلام اللہ علیہ بیان کر دیاں نے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے وال ویکھیا جے نرمو برگرم بستر چھڑ دیتا ہے، اللہ دے پیغمبر نے چار پائی چٹائی چھڑ دیتی ہے، نبی علیہ السلام نے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی دے نال وضو بنایا، اللہ دے پیغمبر نے وضو بنا لیا، مصلی بچھا لیا۔ حضرات میں بخاری دے اندر پڑھیا ایک لمبا میرے پیغمبر علیہ السلام نے قیام کیتا، لمبا میرے پیغمبر نے رکوع کیتا، لمبا میرے پیغمبر نے سجدہ کیتا۔ حضرات میں سننے نسائی دے اندر پڑھیا ایڈا لمبا میرے پیغمبر نے ایک رکوع کیتا، ایڈا لمبا ایک رکوع کیتا کا قدر سورۃ البقرہ۔ او یار جنی دیر تک تسی سورۃ البقرہ دی تلاوت کر دیو ایڈا لمبا میرے پیغمبر نے ایک رکوع کیتا ہے۔ حضرات اپنا بھی اخلاق چیک کریا کر، اپنا بھی کردار چیک کریا کر، پوچھو میرے علماء دے کولو اللہ دی قسمیں کم و بیش 1.5 گھنٹے دا میرے پیغمبر نے ایک رکوع کیتا ہے۔ حضرات میں بھی اپنے گریبان دے اندر جھانک کے دیکھا یار میں زندگی دیاں 26-27 بہاراں گزار چکے ہیں، کیا میری 26-27 سالہ زندگی دے اندر ایک دن بھی ایسا آیا ہے کہ میں 27 منٹ دا اپنی اللہ نو ایک رکوع کیتا ہوئے؟ اور لوگوں غصہ نہ کریا جے میری گل دا معذرت دے نال مینوں معاف کریا جے، ایس کونے تو شروع ہو جاؤ تے ایس کونے تک میری مجلس دے اندر 50 60 70 سال دے بزرگ احباب تشریف فرما نے، پردے دے اندر میریاں ماواں بہناں تشریف فرما نے، لائیو پروگرام پوری دنیا تے جاری ہے۔ میرا آج دا جہاں تک پیغام جائے ہر بندہ اپنے گریبان دے اندر جھانک کے دیکھے یار میں زندگی دیاں 50 بہاراں گزار چکے ہیں، کیا میری 50 سالہ زندگی دے اندر ایک دن بھی ایسا آیا ہے کہ 50 منٹ دا میں اپنے اللہ نو ایک رکوع کیتا ہوئے 50 منٹ میں رکوع دے اندر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم دا وظیفہ پڑھیا ہوئے؟ وہ لوگوں مینوں معاف کریا جے، مینوں پیدا کرنے والے کی بریائی دی قسم ہے اسی نہیں پڑھ دے، اسی نہیں پڑھ دے، اسی نہیں پڑھ دے۔ وجہ پتہ کہ یہ موبائل فون اپنے آ کے ساڈا بیڑا گرک کر کے رکھ دیتا ہے، نیٹ نے آ کے بیڑا گرک کر کے رکھ دیتا ہے۔ رات نو گندے میسج گندیاں کالاں غلط قسم دی اگر ویڈیوز وینا ویکھ لے میرے نوجوان ویر اگر تے رات نو گندے کام کرنا اللہ دی مینوں عزت دی قسم ہے اپنی ماں دا نقصان نہیں کردا، اپنے باپ دا نقصان نہیں کردا، کسی محلے دار دا کوئی نقصان نہیں کردا، لڑکیاں نال تیرے رابطے نے گندے پروگرام وینا حضرات اپنی قبر نو کالیاں کرنا اے زمین بھی تیرے تے لعنتاں پوندی ہے، آسماناں دے ملک بھی تیرے تے لعنتاں پوندے نے۔ یار کتے عادت پہ جائے رات نو اٹھ کے تہجد پڑھن دی۔ آئیے لوگو جڑا بندہ رات نو اٹھ کے کنڈی لا لا کے تہجد پڑھدا ہے، جڑا بندہ بند کمرے دے اندر تہجد پڑھدا ہے، آئیے جڑا میں تانوں پیغام دینا چاہنا لوگو تہجد گزار بنیے۔ اما جی عائشہ سلام اللہ علیہ دے بارے میں بخاری دے اندر پڑھیا حضرت اما جی سلام اللہ علیہ بیان کر دیاں نے اللہ دے نبی پاک نے لمبا قیام کیتا، لمبا رکوع کیتا، لمبا سجدہ کیتا، انج میں پچھوں دیا جانیاں تے اللہ دے نبی پاک دے کندھا پاک دے میں ہاتھ رکھیا، میں اللہ دے نبی پاک نو فرمان لگی اللہ دے نبی جی تواڈا تے گناہ بھی کوئی نہیں، تواڈی تے غلطی بھی کوئی نہیں، تواڈی تے خطا بھی کوئی نہیں، تواڈی تے نسیان بھی کوئی نہیں، اللہ دے نبی جی پھر ایڈے ایڈے لمبے قیام کیوں کر دے ہو، لمبے رکوع تے لمبے سجدے کیوں کر دے ہو؟ آؤ منڈی بہاؤ دین دے رہنے والوں جڑا میرے پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا اللہ دی قسمیں میرا وس چلے تے میں ہر بندے دے گلے دی مالا
اللہ بنا کے ٹر جاواں۔ اللہ دے نبی پاک فرماندے نے میری عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا نفل نماز پڑھ پڑھ کے میں اپنے اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں۔ بھائی نفل نماز دا دوسرا فائدہ اے جے کہ بندہ رب دا شکر گزار بن جاندا ہے۔ اللہ پاک دے شکر گزار بندے بنو، ایویں ہر ویلے رب دے گلے کرنے، رب دے شکوے، رب دیاں شکایتاں، اللہ نہ کرے کسے آخری عمر دے وچ بندے دی لت ٹوٹ جاوے، اللہ نہ کرے دند گر جان۔ تے میں ویکھیا رب دی قسمیں کئیاں بندیاں نو رب دے گلے کردے نے، شکوے کردے نے، شکایتاں کردے نے۔ بھائی جان رب دے گلے شکوے شکایتاں کرن دی ضرورت نہیں۔ اللہ نہ کرے 50 سال عمر ہو گئی ہے، تیرے دند گر گئے نے شوگر دی وجہ تو، یا کوئی معاملہ بن گیا، بھائی رب دے گلے نہیں کرنے، شکوے نہیں کرنے، شکایتاں نہیں کرنیاں، بلکہ اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے کہ مالکا تیرا شکر ہے 49 سال تے تو صحت دتی ہے نا، 49 سال تے تو دند سلامت رکھے رے، اللہ پھر کی ہویا 50 سال دے اندر میرے دند گر گئے نے تے ہے تہاڈا سینہ فخر دے نال بلند ہونا چاہیے۔ اگر 8000 کمانا ہے، 10000 کمانا ہے، 20000 کمانا ہے، اگر مولانا اکبر صاحب پوچھن پاجی کی حال ہے، حاجی صاحب کی حال ہے، قاری صاحب کی حال ہے، حضرت صاحب کی حال ہے، انہوں کہنا الحمدللہ الحمدللہ، مل کے بولو کی کہنا ہے، سارے بولو کی کہنا ہے الحمدللہ۔ یہ دا معنی پتہ کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم سنانا تو ننو، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، جڑا بندہ ایک واری الحمدللہ کہہ دیندا ہے نا، اللہ پاک نے نیکیاں تولن واسطے جڑا ترازو بنایا ہے، اللہ نیکیاں دا ترازو بھر کے بندے دے نامہ اعمال اندر ڈال دیندے نے۔ حضرات میں 2 گلاں بیان کر چکی ہیں، آخری تیسری گل تے میرا سلام۔ پہلا نفل نماز دا فائدہ ہے جے بندہ رب دا پیارا بندہ ہے، دوسرا نفل نماز دا فائدہ ہے بندہ رب دا شکر گزار بندہ ہے۔ رب دا کی بندہ ہے؟ سارے بولو کی بندہ ہے؟ اللہ پاک دا شکر گزار بندہ ہے۔ تے یار میں جدوں حدیث پڑھی نا رب دی قسم میں تے حیران ہو گیا، اینا رب اپنے بندیاں نال یار پیار کردا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، توجہ فرمانا ذرا، روایت صحیح البخاری دے اندر اللہ دے نبی پاک فرماندے نے نفل نماز دا تیسرا فائدہ کی ہے۔ حضرات مینوں ہن ذرا تہاڈی توجہ چاہیے، آخری گلاں توجہ میرے ول۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ پاک دا دربار لگا ہے، ایک بندہ اللہ دے دربار دے اندر پیش ہو گیا ہے، اے دا نیکیاں والا رجسٹر لے کے فرشتے آ گئے نے، تے کی ویکھیا فرشتیاں نے اے دیاں فرض نمازاں دے اندر کمی آ گئی ہے، آئے دا رجسٹر کھل گیا ہے تے فرض نمازاں دے اندر کمی آ گئی ہے، کدے بندہ بیمار ہو گیا تے نہ پڑھے، کدے بندہ پریشان سے تے فرض نماز نہ پڑھے، کدے بندے دی سستی ہو گئی تے فرض نماز نہیں پڑھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے بڑے پریشان ہون گے، بعض بندے پسینے دے اندر شرابور ہون گے، اللہ پاک انج قدرت دے سارے پردے ہٹا دین گے، نور دے سارے پردے ہٹا دین گے، اللہ پاک اپنے فرشتیاں نو کہن گے میرے فرشتیو جاؤ اے دا نفل نمازاں والا رجسٹر تے لے کے آؤ۔ فرشتیاں نے رجسٹر لے آندا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرضاں دے اندر کمی آ گئی ہے تے نفلاں دے ڈھیر ہی پے لگے نے، رب نو اے بندہ اینا پیارا لگا، اللہ نو اینا محبوب لگا، اللہ پاک کہن گے میرے فرشتیو میرے بندے نو جہنم چ نہ سٹیا جے، ایدہ نفلاں والا رجسٹر لے کے آؤ، رب نو دکھایا جائے گا، اللہ پاک فرمان کے جاؤ نفلاں دے نالے دے فرضاں دی کمی پوری کر دیو تے میرے بندے دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیو۔ آؤ لوگو جے جنت دے 8 دروازے کھلانا چاندے جے یار رج رج کے نفلاں دے نال پیار کریے، نہیں نہ تو کدے نفل نماز پڑھدا رج کے۔ حضرات میں تواڈے نال یار ایک گلا کرنا، جے میں تواڈے کو عقیدہ سچا ہے، توحید سچی ہے، سب کچھ تواڈے کول ٹھیک ہے، حدیث دے نال پیار کر دے جے، آلے حدیثو غیور نوجوان بنو، میری یوتھ فورس دے نوجوانوں نفل پڑھنے والے بنو، نفلاں دے نال پیار کرو۔ اللہ دے بندو جے مدرسے دے اندر تعلیم حاصل کر دے جے، اگر حدیث دا سبق یاد نہیں ہوندا، اگر قرآن دی منزل یاد نہیں ہوندی، اگر سبقی یاد نہیں ہوندی، سبق یاد نہیں رہندا، حضرات کتے نفلاں دے اندر اینو پڑھ کے ویکھ رب نے کنا نشہ رکھیا اے دے اندر، نفل پڑھ پڑھ کے انج ہاتھ چک چک کے رب دے کولوں دعا کریا کر، رب نفل پڑھ کے دعا کرن والے بندے دی خالی نہیں جے اینو موڑدا۔ او لوگوں میں تواڈے کولوں ایک سوال کرنا، اللہ نہ کرے تواڈے اندروں کوئی ہیپاٹائٹس دا مریض ہے، اللہ نہ کرے کوئی شوگر دا مریض بن گیا،
اللہ نہ کرے کوئی درینہ بیماری لگ گئی ہے یار ڈاکٹرانو لکھ لکھ روپیہ دے دینا 50-50 ہزار دی دوائی لے کے آ جانا کدے تو انج 50 نفل پڑھ کے رب دے کولوں دعا کیتی ہوئے اے اللہ میں 100 نفل پڑھ کے دعا کرنا میں 50 نفل پڑھ کے دعا کرنا اللہ میں شوگر دی انسولین نہیں لے آ سکدا اللہ میں گولیاں نہیں لے آ سکدا اللہ میں فلانے ڈاکٹر دے خرچے نہیں بھر سکدا اللہ میں 100 نفل پڑھ کے تیرے کولوں دعا کرنا بھائی جان کدے تو 100 نفل پڑھ کے دعا کیتی ہوئے رب دے کولوں ویکھ لے اسی کنا دنیا داری دے اندر ٹائم ویسٹ کرنے اپنا وقت ضائع کرنے لیکن تیرے کو نفلاں واسطے ٹائم نہیں کاروبار نو 18 گھنٹے کام کرنا لوما تے کھڑا ہو کے 18 گھنٹے مشین چلا لینا لیکن حضرت قاری صاحب تھوڑی جی نماز نو لمبیاں کر دین حضرات قاری صاحب دے گلے کرنا شکوے کرنا شکایتاں کرنا کدے 2 نفل تینوں پڑھنے نصیب نہیں ہوئے اے امت دا تیرے تے قرض ہے اللہ نے جوانی دیتی ہے اللہ نے صحت دیتی ہے اللہ نے پیسہ دیتا ہے قیامت والے دن اللہ نے تیرے کو سوال کرنا ہے میرے بندے میں پیسہ دیتا میں صحت دیتی میں جوانی دیتی دس اپنی جوانی دے اندر کی کر کے آیا ہے اے رب نے تو آڈے کو لو پوچھنا ہے آخری حدیث سن لو تے میں سلام پیش کرا آخر تے پوری مسجد دے اندر بہار پیدا کر دو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنے والوں محبت کرنے والوں سنو لوگ اس مسجد دے اندر ساڈا پیغام کی ہے 3 گلاں میں مکمل کر چکے ہاں پہلا نفل نماز دا فائدہ ہے وہ بندہ اپنے رب دا پیارا بندہ ہے دوسرا نفل نماز دا فائدہ ہے وہ بندہ اپنے اللہ دا شکر گزار بندہ ہے تے تیسرا نفل نماز دا فائدہ کی ہے اللہ پاک انہاں پیار کر دینے اتنی محبت کر دینے کہ اللہ دی محبت دے اندر آ کے قیامت والے دن دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دین گے آخری حدیث پاک دے میرا سلام حدیث قدسی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے بات روایت کرتے ہیں فرمایا جب کوئی بوڑھا گناہگار بندہ نفل نماز دا چوتھا فائدہ فرمایا جب کوئی بوڑھا گناہگار بندہ اللہ کے حضور آ کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے کہ جس نے ساری زندگی بغاوت میں گزار دی کہ جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں جوانی کا نشہ تھا شباب کی مستی تھی دولت کی ترنگ تھی برادری اور لیڈری کا غرور تھا حالات موجود تھے اولاد جوان تھی جیب بھی بھری ہوئی تھی معاشرے اور سوسائٹی میں ایک اسٹیٹس تھا ایک اسٹینڈر تھا ایک مقام تھا کبھی بھی اللہ کے حضور آ کے سجدہ ریز نہیں ہوا تھا لیکن اب کیا ہے زندگی کی شام ہو گئی آنکھوں سے بینائی چلی گئی کانوں سے سنوائی چلی گئی زبان سے گویائی چلی گئی دماغ اس کا شل ہو گیا ہاتھ لرزنے لگے پاؤں کانپنے لگے اپنوں نے بھی نظریں پھیر لیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس کی جیب بھی خالی ہو گئی اب یہ تنہائی کے عالم میں لاٹھی ٹیکتا ٹیکتا بوڑھا گناہگار بندہ اللہ کے حضور آ کے سجدہ ریز ہو چکا ہے اور زبان حال سے یہ بول بول کے کہتا ہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں الہی محتاج کو غیرت کیسی پر شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلواتا ہوں عرض سے آواز آتی ہے اے میرے بوڑھے گناہگار بندے پریشان ہونے کی بات نہیں ایک مرتبہ میرے در پہ آ کے دیکھ طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ جبین نیاز جھکا کے دیکھ ندامت کے اشک بہا کے دیکھ میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ تیرے آنے میں دیر ہے پر میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی
منڈی بہاؤ دین کے روشن ضمیروں، ایک بگڑا ہوا نافرمان بیٹا جب سال ہا سال کے بعد اپنے گھر واپس لوٹ آتا ہے، اتنی جلدی اس کے اوپر جدائی کا مارا ہوا باپ بھی راضی نہیں ہوتا جتنی جلدی بوڑھے گناہگار بندے پہ نفل نماز کی برکت سے عرش والا رب راضی ہو جاتا ہے۔ حضرات میرے پیارے بھائیو، 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ، 4 گلاں میں تواڈے نال کیتیاں نے، میں آخر تے دہرا دینا۔ پہلی گل ہے جے کہ یار بندہ رب دا پیارا بندہ ہے، دوسرا نفل نماز دا فائدہ ہے جے بندہ رب دا شکر گزار بندہ ہے، تے تیسرا نفل نماز دا فائدہ ہے جے اللہ پاک جنت دے 8 دروازے کھول دین گے، تے چوتھا تے آخری نفل نماز دا فائدہ ہے وے دنیا تے بھی رب راضی ہو جاندا ہے تے قیامت والے دن بھی اللہ اپنے بندے تے راضی ہو جان گے۔ کیوں جی انشاءاللہ پڑھاں گے نا نفل نماز ایک دن دے وچ کم از کم یار 2 رکعتاں انشاءاللہ پڑھاں گے نا، ہاتھ کھڑے کرو سارے، ایک دن دے وچ 2 رکعتاں زیادہ نہیں، تھلے نہ کریا جے مالکا میرے سمیت جنہاں نے ہاتھ چک لیا اللہ سانو کعبۃ اللہ دے بہ کے سامنے بہ کے اللہ نفل نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔